تو ناظرین، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کانٹراڈکشن is a step forward, is the first step forward towards learning. Conflict, cognitive disequilibrium, the first step towards learning. Learning starts from a contradiction, from a conflict, from a friction in your mind کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کچھ سولوشنز. Resolving a contradiction is the ultimate learning. تو یہ اب میں لرننگ کو ڈیفائن ہی ایک نئے طریقے سے کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو انکریج کریں کہ وہ خود سے مختلف راستوں پہ چل کر ایک مختلف جواب نکالنے کی کوشش کریں جو کنٹراڈکٹری ہوں، جہاں پہ کانفلکٹ آئے. جسے میں نیچرل کانفلکٹ کہوں گا، اس لیے کہ وہ خود سے کر رہے ہیں. اگر وہ کسی وجہ سے خود سے نہیں کر رہے، ایک بچہ ہے اس نے تو فٹافٹ رٹا لگا کے جواب لکھ دیا ہے، تو اس کو فورس کریں، اس کو پروووک کریں کہ کسی طریقے سے وہ کسی دوسرے راستے سے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرے. وہ دوسرا راستہ انٹیوٹیولی تو لگتا ہو کہ جیسے صحیح جواب دے گا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں، کسی سٹل وجہ سے وہ نہیں دے گا. اور جب وہ 2-3 راستوں سے مختلف رزلٹ اس کے سامنے آ جائیں تو پھر وہ یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ یہ جواب صحیح کیوں ہے اور یہ باقی جواب غلط کیوں ہیں، یہ کب صحیح ہے، یہ کب غلط ہیں، یہ کہاں صحیح ہے، یہ کہاں غلط ہیں. تو اس کو میں یہ میری ڈیفینیشن ہے لرننگ کی، میننگ فل لرننگ کی. سلائیڈ نمبر 5 میں اسی طرح سے اسی سلائیڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈیپینڈنس آن اے فارمولا بٹ دی اپلیکیشن از کنفیوزنگ. ٹھیک سے اپلائی نہیں کیا اس نے. شوز لیک آف انڈرسٹینڈنگ. کار موونگ ان اے سرکل مینز ایکسلریشن ڈیکریزنگ. دس ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. کار ول بی سلپنگ، وہ جیسے باقی لوگوں نے کہا. اور یہ میں نے اس بندے کو بلا کے پوچھا خاص طور پہ، اور انٹرویو بھی کیا میں نے اس کو، اور اس سے کہا کہ کار موونگ ان اے سرکل مینز ایکسلریشن ڈیکریزنگ. جس نے کہا میں اصل میں ویلوسٹی لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن ویسے ایکسلریشن بھی ڈیکریز ہوگا. ایکسلریشن تو پہلے تھا ہی نہیں، تو ڈیکریز کیسے ہوگا؟ تو نہیں، ویلوسٹی کی بات کر رہا تھا وہ. تو اس نے کہا میں ویلوسٹی کی بات کر رہا تھا، غلطی سے ایکسلریشن لکھ دیا. اور وہی بات کی کہ مجھے یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ بھائی گاڑی کو موڑتے وقت بہت آہستہ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو موڑتے وقت. تو یہ چیز اتنی زیادہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ میرے کہنے کے باوجود اس نے یہ رجسٹر نہیں کیا. اس کی ورکنگ میموری میں یہ چیز سلیکٹ ہی نہیں ہوئی، یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی کہ ٹرن کاٹتے ہوئے، گول چکر میں ٹرن کاٹتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ 40 کلومیٹر پر آور ہو سکتی ہے. This is very strange. یہ ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے. He thought that if velocity is constant, then acceleration would also be a constant. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بچے عام طور پہ کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز لینئر ہے تو اس کا جواب بھی لینئر ہوگا، اگر ایک چیز کانسٹنٹ ہے تو اس کی دوسری کوانٹٹی جو ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہوگی. تو یہ تو ایک طرح کی تکا لگانے والی بات ہے. دوسرا اس میں سلائیڈ نمبر 6، فارمولا بیسڈ پلگ ان چگ. اگین فارمولا استعمال کیا بغیر سوچے سمجھے، اور وہاں سے جو جواب نکلنے کی کوشش کی وہ بہت ہی ابزرڈ قسم کا نکلا. اس لیے کہ کانسٹنٹ سپیڈ کو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کس چیز کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. کانسٹنٹ سپیڈ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ہو سکتا ہے ڈفرینشیشن کے بہت بڑے بڑے موٹے موٹے فارمولے پڑھے ہوں کہ اگر یہ ایکسپریشن آ جائے
ایکس کیوب پلس ایکس اسکوائر پلس سائن آف ایکس پلس ٹینجنٹ آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس کاس آف ایکس، تو اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اس کو شاید یہ پتا ہو، اور وہ یہ کر لے، میں نہیں کر سکتا، میری جان جاتی ہے اس سے، لیکن اس کو یہ شاید پتا نہ ہو کہ ایک کانسٹنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت کامن مسٹیک ہے کہ آپ فارمولا پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیکنڈ پارٹ میں بھی فارمولا اس کو ہنڈر کر رہا ہے فرکشن لیس سرفیس کے اندر، کہہ رہا ہے کہ دیر ول بی ایکسلریشن ایف از اکول ٹو ایم اے. اچھا، ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزنگ فورس نہیں ہے تو فیول کنزیوم نہیں ہوگا، دوسری طرف وہ نیوٹن کا لا لگا رہا ہے ایف از اکول ٹو ایم اے، اور کہہ رہا ہے کہ ایکسلریشن اگر ہے تو پھر وہ اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے کہ ہمیں فورس پتا ہو. اگین یو سی ڈپینڈنگ اپون فارمولاز you become a slave of formulas. Don't use the formula as if the formula is governing your mind. The formula is hindering his thinking. His learning of the formula is becoming a hindrance. اب یہ ناظرین افسوس کی بات ہے، جیسے آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ جو سب سے بڑی ہنڈرنس ہوتی تھی میری کسی دریافت میں، وہ میری ایجوکیشن تھی. کہ ہماری جو ایجوکیشن جو ہم دے رہے ہیں بچوں کو، اور جس طریقے سے ہم وہ دے رہے ہیں، وہ سوچنے اور سمجھنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے. مجھے ان اسٹوڈنٹس کو ڈی لرن کروانا پڑ رہا ہے کافی کچھ آگے چلنے کے لیے. اچھا، اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. اس میں بھی فارمولا اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور 40 کلومیٹر، پتہ نہیں یہ ڈسٹینس کا کون سا فارمولا اس نے، ایس از اکول ٹو 1/t 1/2 انٹو اے ٹی اسکوئر. ڈسٹینس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے، ایکسیلریشن ہم کیسے نکال لیں گے؟ تو وہ اس نے 40 کلومیٹر رکھ دیا ہے، ٹائم 1 رکھ دیا کہ ہاں بھائی اسپیڈ کانسٹنٹ ہے، تو یہاں سے ایکسیلریشن نکل آئے گا. آپ دیکھیں، یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہے. اس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ فارمولا پتا ہے کہ ایس از اکول ٹو 1/2 اے ٹی اسکوئر، اور ایس اس کو پتا نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ 1 گھنٹے میں 40 کلومیٹر وہ موو کرتی ہے نا گاڑی، تو ایس 40 کلومیٹر ہو گیا، ٹائم 1 آور ہو گیا، اور یہاں سے ہم ایکسیلریشن نکال لیتے. یہ فارمولا کیا یہاں اپلیکیبل ہے؟ رانگ یوز آف فارمولا. ناؤ ہی ڈز ناٹ نو ایٹ آل وین دس فارمولا کین بی یوزڈ اور کین ناٹ بی یوزڈ. یہ آپ ذرا خود سوچئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ فارمولا کہاں سے آیا تھا؟ یہ فارمولا کن کنڈیشنز کے لیے آیا تھا؟ اگر آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے تو پھر فارمولا استعمال کرنا ایک چھپکلی مارنے کے لیے آپ ایک ایئر گن استعمال کرتے ہیں، دشمن کے ٹینک کے اوپر آپ ایک راکٹ لانچر استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ چھپکلی مارنے کے لیے آپ ایک راکٹ لانچر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے ایک بہت مزے کی بات کی ہے، اور وہ یہ ہے لاسٹ سوال کے حوالے سے کہ اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو سی اسکوئر. یہ تو پائتھاگورس تھیورم ہے. یہ بات ہم باقی پرچوں میں ڈسکس نہیں کرتے آئے، میں چاہ رہا تھا ایک دفعہ اس کو ڈسکس کر لیں. یہ تو پائتھاگورس تھیورم کی ڈیفینیشن ہے فار اے رائٹ اینگل ٹرائنگل، جس میں اس نے ڈرا کر دی ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل، اینڈ دیٹ از ویری گڈ، جس میں اے جو ہے وہ اس کی بیس ہے، بی اس کی ہائٹ ہے، اور سی اس کا ہائپوٹنیز. تو اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو سی اسکوئر. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ساتھ اس نے یہ لکھا ہے کہ اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر از دی اکویژن آف اے سرکل بیکاز آر از دا ریڈیس. If C is equal to R, then this becomes the equation of a radius. اچھا، باقی جتنی ایکویشن تھی وہ ساری کی ساری ٹرانسفارم ہو کے ایک ہی ایکویشن بن جاتی تھی. ویریبل مختلف تھے، کہیں ایکس وائی تھا، کہیں اے بی سی تھا. اب یہ جو باعث ہے کہ اگر اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر ہم لکھیں تو فوری طور پہ وہ سرکل کی طرف جانے کی کوشش کرتے.
اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو سی اسکوئر اگر ہم لکھیں تو وہ کہتے ہیں پائتھاگورس تھیورم. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ سی اور آر کا صرف نام تبدیل کر رہے ہیں ہم ویریبل کا، اس سے ان کی ساری پکچر تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہاں وہ یہ نہیں لکھ رہے کہ آر از اے کانسٹنٹ، پھر یہ ایکویشن آف اے سرکل بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. جبکہ اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو سی اسکوئر یہ جنرل ایکویشن ہے پائتھاگورس تھیورم کی. یہ ہماری ایک اور سلائیڈ ہے، اس میں سلائیڈ نمبر 8 میں آفٹر اپلائنگ دا رانگ فارمولا ہی گاٹ آلموسٹ دا رائٹ ریزلٹ. یہ بڑی عجیب بات. ڈز ناٹ کمپریہینڈ دا ٹرو ڈیفینیشن آف اے ڈفرینشیل ود ٹائم، ڈیفیشنسی کمنگ فرام کیلکولس اور میتھمیٹکس. اچھا، اس نے فارمولا کیا لگایا؟ فارمولا اس نے لگایا v از اکول ٹو اے از اکول ٹو وی اوور ٹی. کیا یہ فارمولا صحیح ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ وائل ٹو دی نہیں ویلوسٹی از کانسٹنٹ دی ایکسلریشن ول بی زیرو. ایکسلریشن زیرو کیسے ہو جائے گا؟ یہاں پر بھی وہی کنٹراڈکشن آ رہی ہے کہ جو فارمولا اس نے لگایا وہ بھی غلط لگایا، اس فارمولے سے جو جواب آ رہا ہے وہ بھی غلط آ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دی ایکسلریشن ول بی زیرو. یہ وہ کسی اپنی انٹیوشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہے. تو اس نے دو طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے پرابلم کے سولوشن کو، دو طریقے سے. اگرچہ ایک طریقہ اس نے پوری طرح سے اپلائی نہیں کیا، اگرچہ وہ فارمولا والا طریقہ بھی غلط تھا، لیکن چلیں کسی سینس میں اس کو مان بھی لیا جائے تو اس کو بھی اگر یہ اپلائی کرتا ہے ایس از اکول ٹو وی اوور ٹی تو ایکسلریشن کی کوئی ویلیو نکل آتی. ویلوسٹی از اکول ٹو کانسٹنٹ، سو ایکسلریشن ول بی زیرو. فارمولے سے تو ایکسلریشن کی ویلیو فائنائٹ نکل آتی، لیکن اس کا یہ خیال ہے کہ ایکسلریشن زیرو ہے کسی اور وجہ سے، انٹیوشن کی وجہ سے. کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ نے شاید اس سے بتا دیا وہ ڈسکشن میں، کہیں پڑھ لیا اس نے کہ اب اگر وہ فارمولے کو پورا اپلائی کر دیتا اور وہاں سے کچھ اور جواب نکل آتا تو اس کے دماغ میں شک پڑ سکتا تھا. جواب تو اس نے صحیح نکال دیا. اگر یہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے تو ایکسلریشن ول بی زیرو. ہاں، لیکن اس میں ناظرین وہ مسئلہ کسی اسٹوڈنٹ نے بھی وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو فرکشن والی سڑک کی بات ہو رہی ہے نا، کہ فرکشن میں ہمیں فورس پھر بھی چاہیے ہوتی ہے، ایکسلریشن زیرو ہوتا ہے لیکن فورس پھر بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک اپوزنگ فرکشن والی فورس کو ہم اپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو پھر بھی وہ تو خیر کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن یہاں پر تو اس نے اور بھی زیادہ غلطی کی کہ اپنے طور پہ ایکسلریشن اکول ٹو زیرو، لیکن فارمولے کے ذریعے سے جو جواب نکلتا وہ مختلف نکلتا. ٹرن کرتے ہوئے ایکسلریشن ہوگا، وہی بات ہے ناظرین، یہ بڑی سیریس بات ہے. فیول کنزمپشن یا ایکسلریشن تو ہوگا بٹ نو فیول کنزمپشن، اس لیے کہ اپوزنگ فورس نہیں ہے. تو یہ آفٹر اپلائنگ دا رانگ فارمولا ہی گاٹ آلموسٹ دا رائٹ ریزلٹ، ڈز ناٹ کمپریہینڈ دا ٹرو ڈیفینیشن آف اے ڈفرینشیل ود ٹائم، ڈیفیشنسی کمنگ فرام میتھمیٹکس. دیر ول بی ایکسلریشن وائل ٹرننگ but no force is needed as there is no friction, so no fuel consumed. یہ بہت سیریس چیز. A serious and unexpected misconception: force is needed to overcome friction but not to turn it. Why force should be needed to turn something? یہ اس کے بارے میں ذرا سوچیں آپ